بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو خصوصی طور پر عورتوں کے لیے اور ان مردوں کے لیے اہم ہے جن کے گھر میں بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو۔ اپنی بہنوں کو ان چیزوں سے بچا لو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی اور کچھ جگہ لعنت فرمائی ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ احادیث امت المسلمہ کی بہنوں تک، بیٹیوں تک پہنچ سکے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدن گدنے والیوں اور گدوانے والیوں، پلکوں کے بال اکھروانے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیل کرتی ہیں لعنت فرمائی ہے۔ پس ایک عورت نے اس کی بابت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بحث کی تو آپ نے فرمایا، مجھے کیا ہے کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول تمہیں جو حکم دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ناظرین گرامی، اس حدیث کو سنیے، آج سے آپ یہ کام کسی عورت کو نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کو حسبہ جلدی بیماری لگی جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی پر اس پر جس کے بال لے کر جوڑے جائیں لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بال جوڑنے والی، بال جڑوانے کی خواہش کرنے والی پر لعنت۔ چست پجامہ رواج، لڑکیاں لڑکوں والے کپڑے پہن کر لڑکوں کو مائل کر رہی ہیں، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار ہے۔ سنیے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی یہ بعد میں ہوں گی۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دم کے مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر پختی اونٹ کے جھکی ہوئی کوہانیوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جہنت میں نہیں جائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے کسی کی موت کے وقت آواز دے کر رونے والی عورتوں کے بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن اس طرح کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر ترکول کا کرتا اور خارش کی زرہ ہوگی۔ ایک عورت کبھی بھی اپنے محرم رشتے کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر اختیار کرے۔ معزز سامعین، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تو آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، یعنی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ کون سی عورتوں کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا؟ ناظرین کرام، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندھن باندھ کر نہ رکھو بلکہ خرچ کرتی رہو، اور نہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر بندھن باندھے گا، یعنی تمہیں نہیں دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور سنت کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ اپنے خاوند کی دوسری بیوی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک شوکن ہے، کیا مجھے اس بات سے گناہ ہوگا کہ اگر میں یہ ظاہر کروں کہ مجھے خاوند کی طرف سے خوب مل رہا ہے جبکہ وہ مجھے وہ چیزیں نہیں دیتا؟ تو نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اس کو نہیں دی گی اس کا جھوٹ موٹ اظہار کرنے والا جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ ناظرین اکرام، شوہر کے کزن رشتے کے حوالے سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غیر محرم عورت کے پاس جانے سے گریز کرو۔ تو ایک انصاری آدمی نے کہا شوہر کے قریبی رشتے دار کی بابت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا قرابت دار تو موت ہے۔ اس میں پردے کی بابت ایک نہایت ہی اہم بات بیان کی گئی ہے جس سے مسلمانوں کی اکثریت غافل ہے، اور یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے سگے بھائیوں، چاچا زاد وغیرہ بھائیوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قریبی ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں میں ہر وقت آمد رہتی ہے اور تنہائی کے بے شمار موقع ان کو میسر آتے ہیں۔ اس لیے یہ نسبتاً دوسروں کے ان کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اس لیے انہیں موت سے تدابیر کیا گیا ہے، یعنی وہ دینی اعتبار سے ہلاکت کا باعث ہے۔ ناظرین اکرام، خاوند بستر میں بلائے لیکن عورت نہ آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے، پس خاوند وہ رات اس سے ناراضگی کی حالت میں گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے پس وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ گھر میں تصاویر لٹکانے والی عورتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے گھر کی دیواری یا تاکیچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصاویر تھی، پر جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا اے عائشہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل اتارتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پس ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس سے 1 یا 2 تکیے بنا لیے۔ عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اسے قید کر دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی، پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی، نہ اس نے اسے کھلایا پلایا جبکہ اس نے اسے قید کر کے رکھا تھا، اور نہ اسے اس نے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ عورت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت اسماء بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت سے مباشرت نہ کرے کہ پھر وہ اس کی خوبیاں اپنے خاوند کے سامنے بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، روایت مسلم میں نہیں ملی لیکن فوائد اس کے یہ ہیں کہ مباشرت کے معنی ہیں 2 جسموں کا باہم ملاپ، اور یہ کنایا ہوتا ہے اس بات سے کہ دوسرے کے جسم کو نہ دیکھا جائے۔ یہاں اصل اور کنایا دونوں ہی مراد ہیں، اور مطلب ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کی طرف دیکھے اور نہ اس کے جسم کے ساتھ اپنے جسم ملائے، کیونکہ اس طرح اس کی ساری جسمانی خوبیوں کا اسے علم ہو جائے گا۔ عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھی ہے۔ تو ان میں سے ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے زیادہ جہنمی ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ عقل مند پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا
ہمارے اندر عقل اور دین کی کیا کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقصان عقل تو یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، پس عقل کی کمی اور دلیل ہے